فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 63 پڑھیں گے۔ 28واں باب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 743، فصل سوم، حضرت عیسیٰ کی تبلیغ رسالت اور آپ کا اپنی جانب سے اطراف و جوانب میں ہدایت خلق کے لیے پیغمبروں کو بھیجنا اور حضرت کے حواریوں کے حالات۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 13 اور 14، اے ہمارے حبیب ان کے لیے قریہ انطاکیہ کے رہنے والوں کی مثال بیان کر دو جس وقت حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے پیغامبر ان کے پاس آئے، جس وقت ہم نے دو ہدایت کرنے والوں کو ان کی جانب بھیجا اور لوگوں نے ان دونوں کی تکذیب کی، تو ہم نے تیسرے رسول سے ان دونوں کی مدد کی، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول عیسیٰ ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ وہ دونوں یوحنا اور شمون تھے اور تیسرے یونس تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ تیسرے شمون تھے، اور بعض کا بیان ہے کہ وہ پہلے دونوں صادق اور صدیق تھے اور تیسرے سلوم تھے۔ شیخ تبریسی اور سلبی اور مفسروں کی ایک جماعت نے روایت کی کہ حضرت عیسیٰ نے دو رسول شہر انطاکیہ میں بھیجے کہ وہاں کے لوگوں کو ہدایت کریں۔ جب وہ شہر کے نزدیک پہنچے، ایک مرد پیر کو چند گوسفند چراتے ہوئے دیکھا۔ وہ حبیب نجار مومن آل یاسین تھے۔ ان دونوں نے ان کو سلام کیا۔ حبیب نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کے فرستادہ ہیں، وہ بتوں کی عبادت کے بدلے خدا کی عبادت کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ حبیب نے کہا کوئی نشانی بھی رسول ہونے کی رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اندھوں اور مبروز لوگوں کو اچھا کر دیتے ہیں۔ حبیب نے کہا میرا لڑکا برسوں سے بیمار ہے، اس کو اچھا کر دو۔ انہوں نے کہا ہم کو وہ لڑکا دکھاؤ۔ حبیب ان کو اپنے گھر لے گئے۔ ان دونوں نے اپنے ہاتھ لڑکے کے جسم پر پھیرے، وہ اسی وقت بقدرت خدا صحت یاب ہو کر اٹھ بیٹھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ خبر شہر میں مشہور ہو گئی اور بیمار آ کر شفا یاب ہوئے۔ جب یہ خبر ان کے بادشاہ کو پہنچی جس کو شلاخن کہتے تھے، وہ روم کے بادشاہوں میں سے تھا اور بت کی پرستش کرتا تھا، اس بادشاہ نے ان دونوں رسولان عیسیٰ کو بلایا اور پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ حضرت عیسیٰ کے فرستادہ ہیں۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا معجزہ ہے؟ کہا خدا کے حکم سے اندھے اور مبروز کو شفا بخشتے ہیں۔ اس نے کہا تم کو کس واسطے بھیجا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم تجھ کو بتوں کی عبادت سے منع کریں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور تجھ کو اس خدا کی عبادت کا حکم دیں جو سنتا اور دیکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا شاید تمہارا خدا ان بتوں کے علاوہ کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، وہ ہے جس نے تجھ کو اور تیرے خداؤں کو پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس وقت تو تم لوگ جاؤ، میں تمہارے معاملے میں غور کروں گا۔ غرض کہ وہ لوگ وہاں سے چلے آئے اور شہر میں تبلیغ کرتے رہے۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا تو وہ دونوں قید کر لیے گئے۔ علی بن ابراہیم وغیرہ نے بسند معتبر و حسن امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ خدا نے دو اشخاص کو انطاکیہ والوں کی جانب مبعوث فرمایا۔ ان دونوں رسولوں نے ان باتوں کے کہنے میں سبقت کی جن کے وہ لوگ منکر تھے، تو ان لوگوں نے ان رسولوں پر سختی اور زیادتی کی اور اپنے بت خانے میں ان کو قید کر دیا۔ پھر خدا نے ایک تیسرے رسول کو بھیجا۔ وہ جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ وہ لوگ ان کو لیے ہوئے بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچے تو رسول نے کہا میں جنگل میں عبادت کیا کرتا تھا، چاہتا ہوں کہ تمہارے بادشاہ کے پروردگار کی عبادت کروں۔
لوگوں نے یہ خبر بادشاہ کو پہنچائی۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو بت خانے میں لے جاؤ تاکہ وہ ہمارے خدا کی پرستش کریں۔ چنانچہ وہ بت خانے میں پہنچا دیے گئے اور 1 سال تک پہلے 2 پیغمبروں کے ساتھ بت خانے میں رہے اور خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ جب وہ رسول سوم ان سابق رسولوں کے پاس پہنچے تو کہا کہ آپ لوگ اس طرح سختی اور درستی کے ساتھ لوگوں کو ان کے دین سے پھیر کر ایک نئے دین میں لانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے محبت اور نرمی سے کام کیوں نہ لیا؟ پھر ان سے کہا کہ آپ لوگ یہ ظاہر نہ کیجیے کہ مجھے پہچانتے ہیں۔ پھر وہ بادشاہ کی بزم میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے خدا کی عبادت کی تو آپ دین میں میرے بھائی ہیں اور آپ کی رعایت مجھ پر لازم ہے۔ آپ کی جو حاجت ہو بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ میری کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن میں نے 2 شخصوں کو بت خانے میں دیکھا ہے۔ وہ کون ہیں؟ بادشاہ نے کہا یہ دونوں اشخاص آئے تھے کہ میرے دین کو باطل کریں اور مجھے خدائے آسمانی کی عبادت کی جانب دعوت دیتے تھے۔ پیغمبر نے کہا اے بادشاہ بہتر ہے کہ ہم ان سے مناسب طریقے سے مباحثہ کریں۔ اگر حق ان کے ساتھ ثابت ہو جائے تو ہم ان کی مطابقت کریں اور حق ہمارے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں۔ جو آرائتیں اور آسانیاں ہمارے لیے ان کے لیے بھی ہوں گی۔ بادشاہ نے منظور کیا اور ان کو بت خانے سے بلوایا۔ وہ لوگ آئے تو تیسرے پیغمبر نے ان دونوں سے پوچھا آپ لوگ اس شہر میں کیوں آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ بادشاہ کو اس خدا کی عبادت کی طرف بلائیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور رحم مادر میں لڑکا یا لڑکی جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جیسی صورت چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس نے درختوں کو اگایا، پھلوں کو پیدا کیا ہے، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اس تیسرے رسول نے کہا کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اندھے کو بینا کر دے؟ انہوں نے کہا ہم دعا کریں گے، اگر وہ چاہے گا تو بینا کر دے گا۔ رسول سویم نے بادشاہ سے کہا کہ کسی اندھے کو بلوائیے جو کبھی نہ دیکھ سکا ہو۔ غرض کے ایک مادر ذات اندھا لائے گئے تو ان دونوں رسولوں سے کہا کہ اب آپ دعا کیجیے کہ خدا اس کو دیکھنے والا کر دے اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ وہ دونوں حضرات اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا سے دعا کی۔ اسی وقت اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور اس نے آسمان کو دیکھا۔ پھر رسول سوم نے کہا کہ اے بادشاہ دوسرے مریض کو بلوائیے۔ پھر ایک اور مریض بھی لایا گیا تو خود رسول سویم نے سجدہ کیا اور دعا کی کہ وہ اندھا بھی بینا ہو گیا۔ پھر بادشاہ سے کہا کہ انہوں نے اگر ایک حجت اور ایک دلیل ہم پر قائم کی تو ہم نے بھی اسی کے ایسی ایک دلیل قائم کر دی۔ اب کسی ایسے شخص کو بلوائیے جو اپاہج ہو، حرکت نہ کر سکتا ہو۔ ایک ایسا مریض بھی لایا گیا تو رسول سوم نے کہا کہ آپ لوگ دعا کیجیے کہ خدا اس کو شفا بخشے۔ ان دونوں رسولوں نے پھر نماز پڑھی، دعا کی، خدا نے اسے بھی صحت یاب فرمایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے لگا۔ پھر رسول سوم نے کہا کہ اے بادشاہ ایک اور اپاہج کو طلب فرمائیے۔ جب وہ لایا گیا تو خود دعا کی، وہ بھی شفا یاب ہو گیا۔ پھر بادشاہ سے فرمایا کہ ان حضرات نے 2 حجتیں قائم کی، ہم نے بھی انہی کے ایسی 2 حجتیں قائم کر دیں۔ اب ایک بات رہ گئی ہے، اگر یہ لوگ اس کو پوری کر دیں تو میں ان کے دین میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے بادشاہ میں نے سنا کہ آپ کے ایک لڑکا تھا جو مر گیا، اگر یہ لوگ اس کو زندہ کر دیں تو میں ان کے دین کو قبول کر لوں گا۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میں بھی ان کے دین کو قبول کر لوں گا اور ایمان لاؤں گا۔ پھر ان سے کہا کہ ایک بات بس باقی ہے، بادشاہ کا لڑکا جو مر چکا اور دفن ہو چکا ہے اس کو آپ زندہ کر دیں تو ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ دونوں رسولان خدا سجدے میں گئے اور ذکر الہی میں طول دیا، پھر سر سجدے سے اٹھائے اور کہا کہ اے بادشاہ لڑکے کی قبر کی جانب کچھ لوگوں کو بھیجیے، انشاءاللہ آپ کا لڑکا قبر سے زندہ ہو کر باہر آ چکا ہوگا۔ یہ سن کر لوگ شہزادی کی قبر پر دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا کہ وہ قبر سے باہر آ کر اپنے سر سے مٹی اور غبار جھاڑ لائے۔ لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لائے۔ بادشاہ نے اس کو پہچانا اور پوچھا اے فرزند تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں تو مر چکا تھا، میں نے دیکھا کہ ابھی بھی 2 اشخاص میرے پروردگار کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے ہوئے خدا سے میرے زندہ ہونے کی دعا کر رہے تھے، تو خدا نے ان کی دعا قبول کی اور مجھے زندہ کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اے فرزند اگر ان کو تو دیکھے گا تو پہچان سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بادشاہ ایک گروہ کے ساتھ جنگل میں گیا اور لڑکے کو کھڑا کیا، ایک شخص کو اس کے سامنے گزارتا اور پوچھتا کہ یہ ہے، وہ کہتا کہ نہیں، یہاں تک کہ سینکڑوں کے بعد ان دونوں رسولوں میں ایک کو سامنے لائے۔ لڑکے نے دیکھتے ہی کہا ہاں ان میں سے ایک یہ بزرگ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک کثیر جماعت اس کے سامنے سے گزاری گئی، ہر ایک کو دیکھتا اور کہہ دیتا کہ وہ نہیں، یہاں تک کہ وہ دوسرے رسول بھی لائے گئے تو لڑکے نے پہچان لیا اور کہا دوسرے بزرگ یہ ہیں۔ یہ دیکھ کر
رسول سوم نے کہا میں آپ کے خدا پر ایمان لایا اور جان لیا کہ جو پیغام آپ لائے ہیں وہ حق ہے۔ بادشاہ بھی ایمان لایا اور اس کے اہل مملکت سب ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ ابن بابویا اور قطب راوندی نے حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب چاہا کہ اپنے اصحاب کو رخصت کریں، ان کو جمع کیا اور حکم دیا کہ کمزوروں کی ہدایت پر متوجہ ہوں اور بادشاہوں اور جباروں سے تعارض نہ کریں۔ ان میں سے 2 شخصوں کو انطاکیہ کی جانب روانہ کیا۔ وہ لوگ وہاں اس روز پہنچے جس روز ان کی عید تھی۔ ان دونوں اشخاص نے دیکھا کہ اس شہر کے لوگوں نے بت خانوں کو کھولا ہے اور اپنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو ان دونوں نے ابتدا کی سختی اور ملامت سے اس شہر والوں نے ان کو پکڑ کر زنجیر میں جکڑ دیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ شمون کو یہ خبر پہنچی تو وہ انطاکیہ میں آئے، چند تدبیروں اور کوششوں کے بعد زندان میں پہنچے اور ان دونوں رسولوں سے فرمایا کہ کیا تم کو نہیں بتایا گیا تھا کہ تم سرکشوں اور جباروں سے متعارض نہ ہونا؟ پھر ان کے پاس سے باہر آئے اور کمزوروں اور غریبوں سے ملتے اور ہدایت کی تھوڑی تھوڑی سی باتیں ان سے کرتے۔ وہ لوگ اپنے سے قوی لوگوں کو بتاتے اور ان کی باتوں کو پوشیدہ رکھتے، یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد بادشاہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی۔ بادشاہ نے پوچھا کب سے وہ آدمی ہمارے شہر میں ہے؟ لوگوں نے کہا 2 مہینے سے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میری مجلس میں اس کو حاضر کرو۔ وہ بادشاہ کے پاس بلائے گئے۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا اور ان سے باتیں کی، پھر تو ان کو بہت دوست رکھنے لگا اور حکم دیا کہ جب تک میں دربار میں رہوں ان کو میرے پاس رہنا چاہیے۔ ایک روز بادشاہ نے ایک ہولناک خواب دیکھا اور شمون سے بیان کیا۔ حضرت شمون نے نیک تعبیر دی، وہ خوش ہوا۔ پھر ایک مرتبہ ایک اور پریشان خواب دیکھا۔ حضرت نے نہایت اچھی تعبیر بیان کی کہ اس کی خوشی اور زیادہ ہو گئی۔ غرض کہ ہمیشہ بادشاہ کے پاس رہنے لگے۔ ان کی جانب سے بادشاہ کے دل میں ان کی بڑی منزلت ہو گئی۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی بات بادشاہ کے دل میں اثر کرتی ہے، تو ایک روز بادشاہ سے کہا کہ میں نے سنا کہ 2 اشخاص آپ کے قید خانے میں ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں عیب نکالا تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ شمون نے کہا حکم دیجیے کہ ان کو حاضر کیا جائے۔ غرض کہ وہ دونوں حضرات بلائے گئے۔ شمون نے ان سے پوچھا تمہارا خدا کون ہے جس کی تم پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عالموں کا مالک۔ پوچھا جو سوال اس سے کیا جائے اسے وہ سنتا ہے اور جو دعا اس سے کی جاتی اس کو قبول کرتا ہے؟ ان دونوں حضرات نے کہا ہاں ضرور سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ شمون نے کہا کہ میں تمہارے اس دعوے کا امتحان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ضرور امتحان بھی کر لو۔ شمون نے کہا اگر تم کسی مبروس کے لیے دعا کرو تو خدا اس کو شفا دے دے گا؟ وہ بولے ہاں۔ شمون نے ایک مبروس کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنے خدا سے دعا کرو کہ اس کو صحت بخشے۔ ان حضرات نے اپنے ہاتھ اس کے جسم پر ملے اور وہ اسی وقت صحت یاب ہو گئی۔ شمون نے کہا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، اور دوسرا مریض لایا گیا۔ شمون نے اس کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا، وہ بھی فوراً اچھا ہو گیا۔ شمون نے کہا اچھا ایک بات باقی رہ گئی ہے، اگر وہ پوری ہو گئی تو میں تمہارے خدا پر ایمان لاؤں گا۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا کہ مردہ کو زندہ کر دو گے؟ وہ بولے ہاں، حکم خدا سے مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ پھر شمون نے بادشاہ سے پوچھا کوئی مردہ ایسا بھی ہے جس سے آپ کو کچھ تعلق ہو؟ بادشاہ نے کہا ہاں، میرا لڑکا مر گیا ہے۔ حضرت شمون نے فرمایا اچھا چلیے ہم سب لوگ اس کی قبر پر چلیں اور دیکھیں ان کے دعوے کی حقیقت کو ممکن ہے وہاں یہ رسوا ہو جائیں۔ چنانچہ سب لوگ شہزادے کی قبر پر پہنچے اور ان دونوں حضرات نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور حضرت شمون نے دل میں دعا کرنا شروع کی۔ دعا کے ساتھ ہی قبر کھل گئی اور شہزادہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔ بادشاہ نے اس سے حال دریافت کیا۔ اس نے کہا میں مردہ تھا، ابھی مجھے کچھ خوف اور بے چینی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ 3 آدمی خدا کی بارگاہ میں میرے لیے زندہ ہونے کی دعا کر رہے ہیں، اور وہ تینوں بزرگوار یہی لوگ تھے۔ یہ کہہ کر حضرت شمون اور ان دونوں رسولوں کی جانب اشارہ کیا۔ اس وقت حضرت شمون نے ان دونوں حضرات سے کہا میں آپ کے خدا پر ایمان لایا۔ بادشاہ بولا میں بھی ایمان لایا۔ بادشاہ کے وزیروں نے بھی کہا ہم لوگ بھی ایمان لائے۔ اسی طرح ہر چھوٹے نے بڑے کی مطابقت کی، یہاں تک کہ تمام انطاکیہ والے ایمان لائے۔ بسند موثق مثل آئے صحیح کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب انجیل جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی اور آپ نے چاہا کہ لوگوں پر حجت تمام کریں، ایک شخص کو اپنے اصحاب میں سے بادشاہ روم کی جانب روانہ کیا اور ان کو معجزہ عطا کیا کہ ایسے اندھوں اور مبروس اور بیماروں کو شفا یاب کریں جن کے علاج سے ادبا عاجز و مجبور ہوں۔ جب وہ روم میں پہنچے
اور لوگوں کے علاج کیے اور لوگ شفا یاب ہوئے تو ان کی بڑی شہرت ہوئی۔ بادشاہ کو بھی خبر پہنچی۔ اس نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ اندھے اور مبروس مریضوں کو اچھا کر سکتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ بادشاہ نے ایک مادر ذات اندھے کو طلب کیا جس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی، اس نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تھی، اور ان سے کہا اس کی آنکھیں درست کیجیے۔ حضرت عیسیٰ کے رسول نے مٹی کی 2 گولیاں بنائی اور آنکھوں کی جگہ پر ان کے حلقوں میں رکھ کر دعا کی، وہ فوراً بینا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کو اپنے پہلو میں بیٹھایا، اپنا مقرب بنا لیا اور فرمایا کہ آپ یہیں قیام فرمائیں اور ہمارے ملک سے کہیں نہ جائیں، اور ان کا بڑا اعزاز و اکرام فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے ایک دوسرے رسول کو بھیجا اور ان کو مردوں کو زندہ کرنے کی دعا تعلیم فرمائی۔ وہ روم میں پہنچے تو انہوں نے تو لوگوں سے کہا میں تمہارے بادشاہ کے طبیب سے بھی بہتر ہوں۔ بادشاہ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو بہت غضبناک ہوا اور ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ پہلے رسول نے کہا اس کے قتل میں اتنی جلدی نہ کیجیے، اس کو اپنے پاس بلائیے اور اس کا امتحان لیجیے، اگر اس کا دعویٰ غلط ثابت ہو تو قتل کر دیجیے تاکہ اس پر حجت ہو۔ الغرض وہ بادشاہ کے سامنے لائے گئے۔ انہوں نے کہا میں مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں۔ انہی ایام میں بادشاہ کا لڑکا مر چکا تھا۔ بادشاہ ماں عمرہ اور تمام اہل مملکت کے ساتھ اس رسول عیسیٰ کو ہمراہ لے کر اپنے بیٹے کی قبر پر گیا اور کہا میرے فرزند کو زندہ کرو۔ انہوں نے دعا کی اور پہلے رسول نے آمین کہی، یہاں تک کہ قبر شگافتہ ہوئی۔ شہزادہ قبر سے نکلا اور بادشاہ کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا اے فرزند تجھ کو کس نے زندہ کیا؟ اس نے کہا ان 2 مردوں نے، اور اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کے دونوں رسولوں کی طرف۔ اس وقت وہ دونوں حضرات بولے ہم دونوں حضرت عیسیٰ کی طرف سے آپ کی جانب رسول بن کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے رسول جناب مسیح نے بھیجے آپ ان کی باتوں کو نہیں سنتے تھے اور قتل کر دیتے تھے، لہٰذا ہم نے اس ترکیب سے ان کی رسالت آپ تک پہنچا دی۔ یہ سن کر وہ بادشاہ جناب عیسیٰ اور ان کی شریعت پر ایمان لایا۔ غرض کہ حضرت عیسیٰ کی تبلیغ و شریعت اسی طرح عام ہوئی، یہاں تک کہ خدا کے دشمنوں کا ایک گروہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگا، اور یہودیوں نے حضرت کی تکذیب کی اور آپ کو قتل کر دینا چاہا۔ بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ جب جناب عیسیٰ نے ان دونوں رسولوں کو انطاکیہ روانہ فرمایا وہ دونوں وہاں مدتوں رہے لیکن بادشاہ تک پہنچنے کی صورت نہ ہوئی۔ ایک روز بادشاہ سوار ہو کر محل سے نکلا اور وہ دونوں حضرات اس کے راستے پر کھڑے ہو گئے۔ جب سواری بادشاہ کی ادھر سے گزری انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اس کی توحید بیان کی۔ بادشاہ کو سن کر غصہ آیا اور ان دونوں حضرات کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور کہا ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عیسیٰ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے حواریوں کے سرگروں اور سردار کو جو شمون الصفا تھے ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اپنے کو رسول عیسیٰ ظاہر نہ کیا اور بادشاہ کے مقربوں سے تعلقات پیدا کیے اور ان کے ذریعے سے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے ان کے طور و طریقے کو بہت پسند کیا اور اپنا مقرب بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت شمون نے بادشاہ سے کہا میں نے سنا ہے کہ 2 اشخاص کو آپ نے قید کر رکھا ہے، آپ نے کبھی ان سے کچھ بات بھی کی اور ان سے کوئی دلیل و حجت بھی طلب کی؟ بادشاہ نے کہا نہیں، اس لیے کہ مجھے ان پر غصہ آ گیا تھا۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں حضرات کو زندان سے طلب کیا۔ حضرت شمون نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس خدا نے جس نے ہر شے کو خلق فرمایا اور اپنی خدائی حکومت میں کسی کو شریک نہیں رکھتا۔ شمون نے کہا اس کے اوصاف بیان کیجیے اور مختصر طور پر کہیے۔ انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم کرتا ہے۔ شمون نے کہا تمہارے اس قول کا ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے ایک لڑکے کو بلایا جس کی آنکھیں نہ تھیں اور آنکھوں کی جگہ پیشانی کی طرح صاف تھی، نہ کوئی سوراخ تھا نہ کوئی گڈھا، اور کہا کہ اس کو بینا کیجیے۔ ان دونوں حضرات نے دعا کی تو آنکھوں کی جگہ پر 2 گڈھے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے مٹی کی 2 گولیاں بنائیں اور ان گڈھوں میں رکھا، وہ فوراً بینا ہو گئیں اور وہ ہر چیز کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ شمون نے فرمایا کہ اگر آپ بھی اپنے خدا سے ایسا سوال کرتے ہو اور وہ ایسا کرتا تو وہ آپ کے لیے اور آپ کے خدا کے لیے باعث شرف و عزت ہوتا۔ بادشاہ نے کہا میں آپ سے کچھ چھپاتا نہیں، میرا خدا جس کی میں پرستش کرتا ہوں نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر حضرت شمون نے ان دونوں حضرات سے کہا کہ اگر آپ کا خدا
مردہ کو زندہ کر دے تو میں اس پر ایمان لاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہمارا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہاں ایک میت ایک کسان کے لڑکے کی ہے جس کو میں نے دفن نہیں ہونے دیا، 1 ہفتے سے رکھی ہوئی ہے، اس کے باپ کے آنے تک اس کو زندہ کر دو۔ اور وہ میت لائی گئی، پھول کر گندا اور خراب ہو گئی تھی۔ ان دونوں حضرات نے ظاہر بظاہر اور حضرت شمعون نے پوشیدہ دعا شروع کی، یہاں تک کہ وہ مردہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور بولا 7 روز سے مرا ہوا ہوں اور مجھ کو آگ کی 7 وادی میں داخل کیا تھا۔ میں اس دین سے جس پر تم لوگوں پرہیز کرتا ہوں، عالمین کے خدا پر ایمان لاؤ، اور میں نے اس وقت تک کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہوں اور ان تینوں اشخاص کے لیے ایک خوشرو جوان کو خدا کے نزدیک سفارش کرتے ہوئے دیکھا، اور اشارہ کیا حضرت شمعون اور ان دونوں رسولان عیسیٰ کی جانب۔ غرض کہ ان تینوں حضرات نے حضرت عیسیٰ کی رسالت کی تبلیغ فرمائی، اور بادشاہ اور چند گروہ ایمان لائے اور کچھ لوگ اپنے کفر پر باقی رہے، اور بعض کا قول ہے کہ بادشاہ اور تمام اہل مملکت کفر پر باقی رہے، صرف حبیب نجار ایمان لائے اور وہ قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد کی آیتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان لائے اور بہت عذاب میں گرفتار ہوئے۔ ممکن ہے کہ آیت کے آخر میں دوسرے قریہ والوں کا حال ہو، یا احادیث سے مراد یہ ہو کہ جو لوگ عذاب کے بعد باقی رہے وہ سب ایمان لائے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 15 تا 21۔ آیت نمبر 15 سورہ یاسین۔ اس شہر کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے رسولوں سے کہا کہ تم بھی ہماری طرح بشر ہو اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی بلکہ تم جھوٹے ہو۔ آیت نمبر 16 آیت نمبر 17 سورہ یاسین۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری جانب مبعوث کیے گئے ہیں، اور ہم پر احکام خدا پہنچا دینے کے سوا کچھ فرض نہیں۔ آیت نمبر 18 کافروں نے کہا ہم تم کو اپنے درمیان منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر تم اپنی باتیں ترک نہ کرو گے تو ہم تم کو ضرور سنسار کر دیں گے اور تم کو ہمارا دردناک عذاب حاصل ہوگا۔ آیت نمبر 19 رسولوں نے کہا کہ تمہارے اعتقادات اور بدعمالیوں کے سبب منوسیت تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ ہم تم کو نصیحت کرتے ہو تو ایسے جوابات دیتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہی ہو۔ آیت نمبر 20-21 اور شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، پیغمبروں کی اور خدا کے فرستادہ لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے ہدایت کا کچھ اجر نہیں مانگتے اور خود ہدایت یافتہ ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا، اور جب کہ وہ رسول اس شہر میں وارد ہوئے سب سے پہلے وہی ان پر ایمان لائے۔ ان کا مکان شہر کے کنارے پر تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ ان کی تمام قوم کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلانا شروع کیا اور چاہتے ہیں کہ ان کو مار ڈالیں، وہ دوڑے ہوئے آئے اور اپنی قوم کو ان الفاظ میں نصیحت کی۔ لوگ ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تم نے پیغمبروں کی مطابقت کر لی ہے؟ تو حبیب نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا جو میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جو مجھ کو عدم سے وجود میں لایا، اور تم سب کی باشگت بھی اسی کی طرف ہے۔ آیت نمبر 22 آیت نمبر 23 24 25 سورہ یاسین۔ کیا میں اپنے حقیقی خدا کے سوا ایسے خداؤں کو مانوں کہ اگر میرا مہربان معبود مجھے کچھ ضرر پہنچانا چاہے تو ان مصنوعی خداؤں کی سفارش نہ میرے کچھ کام آ سکتی ہے نہ مجھ کو عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ اگر میں ایسا کروں تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جاؤں۔ میں تو تمہارے حقیقی پروردگار پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا میری نصیحت مانو۔ قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ مروی کہ جب حبیب نے ان کو یہ نصیحت کی تو ان کافروں نے ان کی تکذیب کی، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے یا ان کو سنسار کر دیا۔ خدا نے ان کو بہشت میں داخل فرمایا اور وہ بہشت میں خدا کی عطا کی ہوئی روزی سے بہرور ہوئے، اور بعض کا قول ہے کہ خدا نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لوگ ان کو قتل نہ کر سکے، اور بعض کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا اور خدا نے ان کو زندہ کر کے بہشت میں پہنچایا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 26-27۔ جب وہ داخل بہشت ہوئے تو کہا کیا خوب ہوتا اگر میری قوم کے لوگ جانتے کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھ کو برگزیدہ لوگوں میں شامل کر دیا۔ آیت نمبر 28-29۔ اور ہم نے حبیب نجار کے
مارے جانے کے بعد ان لوگوں کی ہلاکت کے لیے نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا اور نہ کافروں کے عذاب کے واسطے کوئی فوج بھیجی، بلکہ وہ ایک آواز تھی جس نے اچانک ان لوگوں کو فنا کر دیا۔ بیان کرتے کہ جب حبیب نجار کو ان ظالموں نے مار ڈالا تو خدا ان پر غضبناک ہوا اور حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ انہوں نے شہر کے دونوں کناروں کے دروازوں پر ہاتھ رکھے اور ایک نعرہ مارا کہ ان تمام گمراہوں کی جان یک بارگی ان کے جسموں سے پرواز کر گئی۔ سلبی اور تمام محدثین و مفسرین شیعہ و سنی بطریق متواترہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تمام امتوں میں سے حق کی اطاعت و مطابقت میں سب سے آگے بڑھ جانے والے 3 اشخاص ہیں جو کبھی آنے واحد کے لیے بھی خدا کے منکر نہ ہوئے: حزبیل مومن آل فرعون، حبیب نجار مومن آل یاسین، اور علی بن ابی طالب، اور آپ سب سے افضل ہیں۔ دوسری بہت سی سندوں کے ساتھ حضرت سے منقول ہے کہ 3 اشخاص خدا کی وحی کے ایک چشم زدن کے لیے بھی منکر نہ ہوئے: مومن آل یاسین، علی بن ابی طالب اور آسیہ زن فرعون۔ بسند حسن منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ مومن کیا خورا اور برس اور ایسے امراض اور بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ابتلا مومن ہی کے واسطے ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ خورا وہ مرض ہے جس میں بال گرنے لگتے ہیں، جس کو بال خورا کہتے ہیں، اور مرض جذام سے مراد لی جاتی ہے، اور ایسے امراض۔ فرمایا کہ ابتلا مومنی کے واسطے۔ مومن آل فرعون خورا میں مبتلا تھے، اور دوسری روایت حسن کے مطابق فرمایا کہ ان کی ہاتھ کی انگلیاں خشک بے جان ہو گئی تھیں۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسی ہاتھ سے اپنی قوم کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اور ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں جب وہ دوبارہ قوم کو نصیحت فرمانے آئے تو لوگوں نے ان کو مار ڈالا۔ دوسرے مقام پر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 111: یاد کرو اس وقت کو جب کہ میں نے عیسیٰ کے حواریوں پر وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان اور مطیع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے وحی پیغمبروں کی زبان پر نازل ہوئی جن سے ان لوگوں نے ارشاد خدا کو قبول کیا، اور حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے ان پر الہام کیا تھا۔ بسند موثق منقول ہے کہ حسن ابن افضال نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کس سبب سے حضرت عیسیٰ کے اصحاب کو حواری کہتے ہیں؟ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو حواری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دھوبی تھے، کپڑوں کو دھو کر میل و نجاست سے پاک کرتے تھے، اور وہ مشتق ہے خبز سے حوار سے، یعنی خالص سفید روٹی۔ لیکن ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ ان کو حواری اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ اور دوسروں کو موعظہ اور نصیحت کے ذریعے گناہ اور برے اخلاق سے پاک کرتے تھے۔ پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنے والوں کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ان کی اصل و بنیاد شہر ناصرہ کی ہے، جو بلاد شام کا ایک شہر ہے، جہاں جناب مریم اور حضرت عیسیٰ مصر سے واپس آنے کے بعد قیام پذیر ہوئے تھے۔ کتاب کا حاشیہ ہے۔ مولف فرماتے ہیں کہ یہ جو وارد ہوا ہے اشارہ ہے اس طرف جو مورخوں اور مفسروں نے بیان کیا کہ جب بہروز بادشاہ شام نے حضرت عیسیٰ کی ولادت اور آپ کے معجزات کے حالات سے بہت رنجیدہ ہوا۔ ان لوگوں نے نجوم میں دیکھا تھا کہ ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو ان کے آثار اور طریقوں کو مٹائے گا، اس لیے بہروز نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ خدا نے یوسف نجار کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا جو حضرت مریم کے چچا زاد بھائی تھے، جو ان کی مریم کی اور حضرت عیسیٰ کی حفاظت و خدمت کیا کرتے تھے کہ مریم اور عیسیٰ کو مصر لے جائیں، اور جب بہروز مر جائے تو اپنے شہر میں واپس آئیں۔ یوسف ان کو مصر میں لے گئے۔ اکثر مفسروں نے ربوہ کو جو آیت میں وارد ہوا ہے شہر مصر سے تفسیر کیا ہے، اور معین کو دریائے نیل کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ 12 سال تک مصر میں مقیم رہے۔ حضرت عیسیٰ سے وہاں کثیر معجزات ظاہر ہوئے۔ جب بہروز مر گیا، خدا نے شام کی طرف جانے کی وحی فرمائی تو وہ لوگ واپس جا کر ناصرہ میں آباد ہوئے، اور حضرت عیسیٰ نے وہاں تبلیغ رسالت کی۔
کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ حدیث معتبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عیسیٰ کے حواری شیعہ عیسیٰ تھے اور ہمارے شیعہ ہم اہل بیت کے حواری ہیں۔ عیسیٰ کے حواریوں نے عیسیٰ کی اطاعت ویسی نہ کی جیسے ہمارے حواریوں نے ہماری اطاعت و فرما برداری کی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے میرا مددگار خدا اور دین خدا کی اقامت کے سلسلے میں۔ حواریوں نے کہا ہم لوگ خدا کے مددگار ہیں، لیکن خدا کی قسم انہوں نے ان کی حضرت عیسیٰ کی یہودیوں کے شہر میں مدد نہ کی اور حضرت کی موافقت میں ان سے جنگ نہ کی۔ اور ہمارے شیعہ خدا کی قسم جس روز سے پیغمبر نے دنیا سے رحلت فرمائی ہے اب تک ہمارے معین و مددگار ہیں اور ہمارے لیے ہمارے دشمنوں سے جنگ کرتے رہتے ہیں۔ وہ دشمنان خدا ان کو آگ میں جلاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور ان کو شہر سے نکالتے ہیں، لیکن ہمارے دوست ہماری محبت سے باز نہیں آتے۔ خدا ان کو ہماری جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے گروہ حواریان، میری ایک حاجت ہے، بر لاؤ۔ پوچھا وہ کون سی حاجت ہے؟ حضرت اٹھے اور ان کے پیروں کو دھویا۔ حواریوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اس کے مستحق تھے کہ آپ کے پیر دھوتے۔ فرمایا عالم زیادہ سزاوار ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے۔ میں نے اس لیے یہ تواضع اور فروتنی ظاہر کی کہ تاکہ تم بھی میرے بعد لوگوں کے ساتھ انکساری عمل میں لاؤ جس طرح میں نے تمہارے لیے تواضع کی۔ پھر فرمایا کہ تواضع اور فروتنی سے حکمت کی اشاعت ہوتی ہے، تکبر و نخوت سے نہیں۔ جس طرح گھاس اور زراعت نرم اور ہموار زمین میں اگتی ہے نہ کہ سنگلاخ میں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 63 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 64 کا آغاز اسی باب سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔